یزید نے گورنر مدینہ کو ایک خط لکھا جسے علامہ ابن کثیر نے نقل فرمایا، میں اختصار کروں گا۔ خط میں لکھا تھا اما بعد فخذ حسینا بالبیعۃ اخذا لیس فیہ رخصہ۔ اس خط کے اندر گورنر مدینہ کو یہ لکھا، سب سے پہلے تم نے حسین کو پکڑنا ہے، عبداللہ بن عمر کو پکڑنا ہے، عبداللہ بن زبیر کو پکڑنا ہے، ان سے تم نے بیعت لینی ہے، اور لیس فیہ رخصہ، انہیں کسی معاملے میں رخصت نہیں دینا، حتی یبایعوا، یہاں تک کہ وہ بیعت کریں، والسلام۔ یہ ایک لائن کا خط لکھا یزید نے گورنر مدینہ۔ پھر گورنر مدینہ نے جب اس مسئلے پر مروان سے مشورہ کیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھئی دو آپشن ہیں، وَإِنْ أَبَوْا، آپ ان سے بیعت لو، اگر تو انکار کرتے ہیں تو تم ان کی گردن مار دو، قبل ان یعلموا بموت معاویہ، اس سے پہلے کہ انہیں اس بات کی خبر لگ جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال فرما چکے۔ یہ ایک خط لکھا تھا، اس پر امام علی مقام امام حسین آپ نے اس مطالبہ بیعت کو مسترد فرما دیا۔ آپ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے۔ مدینہ سے ہم کیوں نکلے؟ اس وجہ سے کہ امام علی مقام امام حسین کے سامنے دو نظریے تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ آپ کے نزدیک جو شخص ان سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، ایک اس کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ وہ فسق اور فجور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے معمولات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت پر ترجیح دیتا ہے، کہ نبی کا بیٹا حسین اگر بیعت کر لے گا تو پھر ایک سند بن جائیں گے ہر فاسق فاجر لٹیرے بدماش کے لیے، جو بھی کسی کو اٹھے گا وہ یہ سند بنائے گا کہ نبی کے بیٹے نے بیعت کری ہے، لہٰذا تم بھی مجھ سے بیعت کر لو۔ امام علی مقام کے سامنے پوری امت کا یہ مسئلہ تھا، اگر بیعت کر لیتے صبح قیامت تک امت کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملتا۔ دوسرا راستہ تھا انکار۔ پھر انکار میں بھی لے دے کے معاملات بھی ہو سکتے تھے درمیان میں۔ امام علی مقام امام حسین جان چکے تھے پہلا جو مطالبہ حسین سے بیعت کا کیوں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کا ہر وقت کیا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حسین وہ ہستی ہے، اور اس پر علامہ ابن کثیر نے نقل بھی فرمایا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی تھی سب کی نظریں امام حسین پر تھی۔ وہ کہتے ہیں لیس هو معذبا عند الناس مثل الحسین، اس وقت جتنے بھی جلیل القدر صحابہ یا جو ہستیاں تھیں، حسین کے برابر شان رتبے والی کوئی ہستی نہیں تھی۔ انما بل الناس انما میلهم الى الحسین لانه السید الکبیر، لوگوں کا رجحان، لوگوں کا میلان حسین کی طرف تھا۔ وہ سردار بھی تھے، وابن بنت رسول اللہ، اور رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے بھی تھے۔ فلیس علی وجہ الارض یومئذ احد یسامیہ ولا یساوی، روئے زمین پر اس وقت امام علی مقام امام حسین کے مقابلے میں آپ کو رتبے اور شان والا کوئی شخص دوسرا نہیں تھا۔ یہاں پر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ولیکن دولت یزیدی یا کانت کلھا تنابہ، لیکن یزیدی حکومت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام کی تمام وہ آپ کی دشمن تھی۔ یہ بات تھی کہ اگر حسین بار کر لیتا ہے پھر ساری انسانیت میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے، یزید کی اس فسق و فجور کی عمارت کے ایک سند بن جانی۔ دوسرا راستہ جنگ تھا۔ امام حسین کہتے ہیں میں جنگ کروں گا، مدینہ سے نکلے۔ اس وجہ سے امام علی مقام مدینہ سے نکلے۔ بہت سارے احباب نے حضرت امام علی مقام امام حسین کو روکا، صحابہ نے روکا اپنا جائیں۔ یہ روکنا بطور شفقت تھا، بطور محبت تھا، بطور عزت و احترام تھا کہ امام علی مقام آپ یہاں سے نہ نکلیے، کہ اس شخص نے جو یزید کے متعلق نظریہ تھا وہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس نے
اس نے لازماً آپ سے بیعت لینی ہے، نہیں تو آپ کو شہید کر دے گا۔ یہ بطور شفقت صحابہ نے روکا، لیکن امام علی مقام نے انہیں جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ امرانی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، حضور نے امرانی فیہا بعمر، مجھے حضور نے فرمایا اس بات کا حکم دیا ہے، اور پوچھا گیا کہ وہ ما تلک الرؤیا، حسین آپ نے کون سا خواب دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں اس خواب کو کسی کو نہیں بیان کروں گا حتی القا ربا، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، لیکن دنیا میں کسی کو اس خواب کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ دوسرا آپشن امام حسین کے سامنے یہ تھا، اگر میں مدینہ میں رہا تو میں نے وہ مروان کا قول سنایا، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو گردن مار دو، ضربت اعناقہم، ان کی گردنیں مار دو۔ یہ چیز اگر مدینہ کے اندر رہتے، امام حسین کی وجہ سے وہاں پر قتال ہوتا، تو مدینہ میرے مصطفیٰ کریم کا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، عظمت والا شہر ہے۔ امام علی مقام نے میرے نبی پاک کے شہر کی عظمت اور رتبے اور حرمت کو بچانے کے لیے آپ مدینہ سے نکلے، پھر مکہ سے بھی نکلے۔ پھر امام علی مقام امام حسین نے اس تمام تر منظر میں کہیں ایک موقع پر بھی آپ جھکے نہیں تھے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس حوالے سے کہ آخر امام حسین کے سامنے جس شخص کی بیعت سے امام علی مقام اس قدر آپ کو دبایا گیا، دھمکایا گیا، پریشرائز کیا گیا، لیکن آپ نے بیعت نہیں کی، آخر یزید میں کون سی باتیں تھیں؟ میں اختصاراً عرض کروں گا۔ ایک تو حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے 60 ہجری کے متعلق فرمایا تھا کہ اعوذ باللہ من عبارت الصبیان، کہ میں لونڈوں کی عمارت سے، حکومت سے، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پوچھا گیا وما امارت الصبیان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لونڈوں کی حکومت کیا ہے، جوانوں کی نوخیز؟ آقا نے فرمایا ان اطعتموہم ہلکتم، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ أَهْلَكُوكُمْ، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، وہ ان لونڈوں سے میرے آقا نے فرمایا، ان نوجوانوں سے نوخیز میں پناہ مانگتا ہوں کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ اسی حدیث پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ مجھے 60 ہجری اور ان نوخیز نوجوانوں سے جن کے متعلق حضور نے پناہ مانگی ہے، مجھے ان کی امارت سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ کی 60 ہجری سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہو چکا۔ اب علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا من امارت الصبیان، کہ ان لڑکوں کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں، وہ فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ علی ان اول الغیمۃ کان فی سنۃ 60 وهو كذلك فان یزید ابن معاویہ۔ علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی وہ پہلے لڑکے جنہوں نے 60 ہجری میں حکومت کرنی ہے، وہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلا کون ہے؟ ایک یزید ابن معاویہ۔ پھر علامہ ابن حجر حیتمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے پناہ مانگی تھی، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے کیوں پناہ مانگی تھی 60 ہجری سے جو یزید کا دور حکومت ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے فَعُلِّمَ ابو ہریرہ بِوِلَایَتِ یزید فی هذه السنۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے عنایت اور کرم سے یہ علم دے دیا گیا تھا کہ 60 ہجری میں یزید نے حاکم وقت بننا ہے، فاستعاذ منها، اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مانگا کرتے تھے، لما علمہ من قبیح احوالہ بواسطہ اعلام الصادق المصدوق،
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں ان کی طرف سے یہ خبریں دی گئی تھی، علم دیا گیا تھا کہ 60 ہجری میں جو یزید خلیفہ بنے گا اس سے کبھی احوال صادر ہوں گے، تو اس کے بھی احوال کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 60 ہجری سے پناہ مانگی، اور علامہ ابن حجر حیثمی آپ نے اسوائق المحر کے اندر فرمایا کہ اس کے بعد سے امت کے اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا علی فسقہ کہ یزید فاسق تھا۔ میں تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر عبداللہ بن متی تابی، یہ وہ تابعی ہیں کہ جن سے امام بخاری امام مسلم نے بھی ان سے روایات لی ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یزید کے متعلق فقال ابن متی ان یزید یشرب الخمر، وہ شراب پیتا تھا، ویترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دیتا تھا، ویتعدی حکم الکتاب، اللہ کے قرآن پر اللہ کی کتاب کے حکم کی عدولی کرتا تھا۔ اسی پر میں ایک اور تابعی ہیں منذر بن زبیر، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ جلیل قدر ہستی ہیں جن کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو تو منذر کو قبر میں اتارا جائے، یعنی مجھے قبر میں اتارنے کے لیے منذر کو قبر میں اتارا جائے، یہ مجھے قبر میں اتارے۔ اتنے نیک، اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور میں انعام و اکرام اور بڑے قرب حاصل تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے کچھ اصحاب یزید کے پاس پہنچے، انہیں یزید نے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ واپس آئے، اور اس جو یہ جو بات ہے اس کو علامہ ابن کثیر اسیر نے پھر تاریخ الکامل کے اندر، علامہ ابن جوزی نے المنتظم میں، امام سمہودی نے خلاصۃ الوفا میں، ابن کثیر نے البدایہ نے، تاریخ طبری کے اندر بھی ہے، اور تاریخ الامم و رسول کے اندر بھی امام طبری نے اس کو نقل فرمایا کہ یہ اصحاب جب واپس آئے تو مدینہ میں پہنچ کر انہوں نے فظہروا شتم یزید و عیبہ، انہوں نے کھلم کھلا یزید کے عیب کو، برائیوں کو بیان کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جس شخص سے واپس آئیں، وقالوا قدمناه من عند رجل ليس له دین، یہ وہ مدینہ کے اہل شرفاء، یہ سردار عظیم لوگ کہ جب یزید کے پاس سے واپس آئے تو یہ کہتے تھے ہم جس شخص سے واپس آئے ليس له دین، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ یہ اس وقت کے صحابہ اور تابعین میں سے جو ہستیاں موجود تھیں ان کا نظریہ یہ تھا وہ اس قدر بددین انسان ہے، یشرب الخمر، شراب پیتا ہے، ویضرب بالتنابیر ویعزف عنده الکیان، وہ اس نے گانے کے ساز بجانے کے لیے گانے گانے والی عورتیں لڑکیاں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، ویلعب بالکلاب، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وہ شخص بندر رکھے ہوئے اس نے بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، بندروں کے سر پر تاج پہناتا ہے، بندروں کو شراب پلاتا ہے۔ اور آخری جو روایت آتی ہے نا یزید کے مرنے کی وہ بھی یہی تھی کہ ایک ایسا بندر تھا جب وہ خود تخت پر بیٹھتا تھا اس کے یہ گدی بچھائی ہوتی تھی، وہ بندر بھی اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، آخر اس بندر نے اسے پاؤں مارا، وہی سبب بنا تھا اس کی ہلاکت کا۔ یہ وہ چند باتیں میں نے آپ کو، یہ تابعین اور اس دور کے جو جلیل قدر ہستیاں تھیں ان کے نظریہ یہ تھا یہ اس قسم کا شخص ہے۔ تو جو اس قسم کا شخص صحابہ اور تابعین کا نظریہ جس کے متعلق یہ تھا کہ ایسے شخص کے متعلق امام علی مقام امام حسین ایسے شخص کی کیسے بیعت کر سکتے؟